جماعت احمدیہ کا یہ جو عہد ہے نا کہ اپنی بیعت کے وقت اپنی جان، مال، وقت، عزت، اولاد، ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، یہ عہد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے۔ یہ عہد شروع ہوا ہے مرزا محمود کے زمانے سے، جو ان میں اضافے ہوتے گئے ہیں عہدوں میں، یہ جعلی خلیفوں نے اضافے کیے ہیں۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ احمدیوں سے تو جانوں کا بھی تم نذرانہ لیتے ہو، قربانی لیتے ہو، جانوں کی کتنے احمدی بیچارے شہید ہوئے، تمہاری فیملی میں سے کتنے لوگ شہید ہوئے؟ انہوں نے خودکشیاں ہی کی ہیں حیات خاص میں، اور ایک نے پیچھے گولی چلائی تھی اپنے اوپر، اور اس طرح کے واقعات ہی سننے کو ملتے ہیں۔ جب ظاہر ہے پھر ندا نصر کا جو آڈیو لیک ہوئی، یہ خدا تعالیٰ کا ایک غضب آہستہ آہستہ آ رہا ہے ان جعلی خلیفوں پر۔ انہوں نے اپنی خلافت ایجاد کی، ظاہر ہے پھر خدا کا غضب تو بھڑکنا ہے نا، پھر شاہرگیں بھی کٹیں، سارا کچھ ہوا، احمدیوں کو پھر بھی ہوش نہیں آ رہی۔ پھر کہتے ہیں مال تو انہوں نے لوٹ لیا، دبا کے لوٹا، دبا کے لوٹا۔ احاطہ خاص کے ارد گرد جو سڑکیں ہیں وہ پکی ہیں، باقی جو احمدی بیچارے ربوہ میں رہتے ہیں وہ بارش ہو جائے تو ادھر پانی کھڑا ہوتا ہے، جہاں پہ ان کے پاؤں پڑتے ہیں وہ جناب پکی سڑکیں اور بہترین یورپ جیسا ماحول، احاطہ خاص، احاطہ عام۔ قبرستان میں چلے جاؤ تو ان کے مردے بھی قطع خاص، قطع عام، مطلب ذہنی طور پہ انہوں نے غلام بنایا ہے۔ اور پھر آگے پھر اپنی جان، مال، وقت اور عزت۔ عزت سے کیا مراد ہے؟ عزت کی قربانی کیا مانگتے ہو؟ ذرا وضاحت تو کرو نا عزت کی، کہ اپنی بہن بیٹی پیش کر دیں تمہارے آگے، یہ عزت ہے؟ کون اپنی عزت دیتا ہے کسی کو؟ عزت، میرا تو خیال ہے کہ ان کا عزت سے مراد یہ ہے کہ بس کیا بندہ برے لفظ بھی استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، کہ عزت بھی قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، ریڈی، 24/7 ریڈی، آؤ عزتیں لوٹو ہماری، جتنی مرضی عزتیں لوٹو۔ اور اس خالی عزتیں نہیں لوٹنی انہوں نے، ان کی یہ خواہش ہے کہ تیل کی بوتل بھی ہاتھ میں رکھنا اپنے، ہمارے ایک اشارے پہ گھوڑی بن جانا۔ معافی چاہتا ہوں اگر الفاظ تھوڑے سے سخت ہوں، لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، احمدیوں کے لیے دکھ ہوتا ہے۔ اپنی اولاد بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اور کتنے گھر برباد کیے تم جعلی خلیفوں نے احمدیوں کے، کہ مسلمانوں سے بول نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں سکتے، ان کا قرآن اور ہمارا قرآن اور، ان کا حج اور ہمارا حج اور، ہمارا قادیان ہی جلسہ ہمارا حج ہے۔ وہ احمدیوں اپنی آنکھیں کھولو، یہ جعلی خلیفے ہیں، غیر شرعی نبی کی کوئی خلافت نہیں ہوتی، مجددین کی کوئی خلافت نہیں ہوتی، وہ خود شرعی نبی کے خلیفے ہوتے ہیں۔ اس بات کو پلے سے باندھ لو احمدیوں، اللہ تعالیٰ احمدیوں آپ کو ان سے بچائے۔ آپ وہ لوگ ہو جو قبروں میں دبے پڑے ہو، سنتے نہیں ہو، صرف شرعی نبی سے اللہ تعالیٰ خلافت کا وعدہ کرتا ہے، صرف شرعی نبی سے۔ انہوں نے تمہارے جان، مال، عزتیں، وقت، اولادیں قربان کر لی انہوں نے، یہ جعلی خلیفوں نے۔ یہ حضرت مسیح موعود سے میں یعقوب ہوں، یہ وہ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 ناخلف بیٹے ہیں، یہ ان کی طرح ہیں، جو آخر ایک دن آئے گا یہ سجدہ ٹیکیں گے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے 12 ستاروں نے سجدہ انہوں نے خواب دیکھی تھی، یہ بھی ایک سجدہ ٹیکیں گے اور معافیاں مانگیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، یاد رکھنا، کہ اسلام کی ہسٹری میں جس طرح یزید کا نام لیا جاتا ہے، فرعون کا، قارون کا، حامان کا، ابو لہب کا، یزید کا، ان خلیفوں کا نام بھی اس میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں پر رحم کرے اور ان کو سمجھ دے، آمین۔ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کو شاید علم میں کمی ہو
کہ یہ جو احمدی حضرات ہر میٹنگ پہ ایک عہد نامہ دہراتے ہیں، تمام مرد اور چھوٹے بڑے، کہ میں اقرار کرتا ہوں دینی، قومی، ملی مفاد کی خاطر میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کو ہر دم تیار رہوں گا یا رہوں گی۔ عورتیں بھی تو یہی کہتی ہیں کہ عزت قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی۔ جی اب اس پہ غور کریں، ایک ایک لفظ پہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور اس کو ذرا چبا چبا کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گا اس کا میننگ کیا ہے۔ یہ حیرانگی کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہی عہد نامہ طاہر القادری نے اپنے مریدین کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہی عہد نامہ طالبان کا وہاں پہ جو سینٹر ہے وزیرستان میں، وہاں ان کے سینٹر کے اندر دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ طالبان کا جو سینٹر ہے یہاں پہ وزیرستان میں پاکستان میں، تو وہاں بھی دیوار کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے یہاں، یہی عہد نامہ جماعت اسلامی کا ہے۔ یہ کسی کو کم پتہ ہے ان باتوں کا؟ تو بہرحال اس پہ غور فرمائیں، تو کیونکہ میں نے ابھی آدھا سنایا ہے آپ کو، باقی کا بھی اس لیے ٹائم کی دیکھتے ہوئے۔ جی یہ عہد نامے کے بارے میں گزارش ہے کہ احمدیوں میں مرد حضرات کی عزت تو خیر ہوتی ہی نہیں، یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ مرد حضرات کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی ہی نہیں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے یہ کہ عزت کوئی نہیں ہوتی ہے ان کی، کیونکہ ہر جگہ جوتے پڑنے ہوتے ہیں ان کو، ہر جگہ صدر محلہ بھی جوتے مارتا ہے تو تب بھی جی کرتے ہیں، امیر جماعت کے مارے تب بھی، تو کسی کے آگے شکایت بھی نہیں کر سکتے نا خلیفے کے آگے، تو عزت کہاں رہی؟ تو عورتیں بڑی خوشی خوشی سے یہ پڑھتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ اپنی عزت قربان کرنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہوتی ہیں۔ عجیب ہی بات ہے کہ پاکستان میں اگر ذرا سی ایسی بات ہو جائے تو وہاں پہ پولیس اسٹیشن دوڑ کے جاتی ہیں، میری جی فلانی عزت کیا کہتے ہیں اس کو، لوٹی گئی یا عزت لٹائی گئی، کیسی باتیں، وہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں جی۔ تو یہاں اپنے عزت قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور خلیفوں کے پاس جاتی ہیں، جا کے وہاں کوئی وہ بڑی خوشی خوشی اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، وہاں انکار نہیں کرتی، بلکہ وہاں اس کو برکت سمجھ کے، وہ بہت ساری جو ہمارے پاس جن کے وہ کیا کہتے ہیں بھی ثبوت بھی موجود ہیں، کس کس نے وہاں برکتیں حاصل کیں، خلیفہ ثانی سے اور پھر اس کے بعد